وہ مولوی جو اپنی بات پر خود عمل نہیں کرتا، اس کی بات لوگوں کے دلوں میں سختی سے یوں پگھل جاتی ہے جیسے چکنے پتھر سے پانی کی بوند پگھل جاتی ہے، کیونکہ ادھر عمل موجود ہے۔ بات کر رہے ہیں بادشاہ اپنے اوپر ضبط نہیں رکھ سکا، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی شروع ہو جاتی ہے، رو رہا ہے، گھر گھر ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب نے دیکھا کہ دورہ ضرب ہے اور دو چوٹیں لگائی، خوب رویا بادشاہ۔ جب بادشاہ خوب رو چکا تو شاہ صاحب نے دس بند کر دیا۔ وہ عالم شاہ سوامی دہلی کا تاجور آنکھیں پوچھ کر سمر کر کہتا ہے کہ شاہ صاحب مجھے آپ کی شخصیت کی کوئی سمجھ نہیں آئی، رلایا ہے آپ نے مجھے رلایا ہے، بات آپ کی اتنی مؤثر ہے کہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ اس کے رسول میں ڈوبا ہوا ہے، اور ادھر دوسری دربار کی شکایت ہے کہ آپ نے تبرکات یا بات نکالے امام کھڑے بھی ہو سکے، انہیں سمجھ نہیں آئی یہ دو رنگی، یہ دو اپنے جھوٹ بولوں گے کیا ہے؟ پوچھا کہ ادھر آپ بات ایسا کر رہے ہیں کہ ایک ایک خدا محمد رسول میں گویا ڈوبا ہوا ہے، اور آپ سے زیادہ مسلمان میں نے کبھی کسی کا نہیں سنا، لیکن دوسری دربار جو قابل رسول ہے آپ نے بروکار کا احترام ہی نہیں کیا، نہ آپ نے کیا نہ آپ کے کام ہی نے کیا، کوئی نہیں بھی اللہ علی کی رحمت کرے، کہہ دیجیے گا آمین۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بادشاہ برہمن آپ کی لائبریری میں صحیح بخاری ہے، لائبریریوں میں بھی پڑھاتا بھی نہیں تھا، اب کے پڑھانے لگے تو بھی نہیں پڑھاتے، جو من کے ایک مشہور استاد ہیں مولوی رسول خان صاحب، ان کا بیان آج کی کتابوں میں محفوظ ہے، فرماتے ہیں کہ آج جس کی بخاری پڑھاتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے پڑھاتے ہیں، مگر فرق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مولانا فرماتے ہیں کہ آج حدیث بخاری پڑھتے ہیں رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے، اور ہم پڑھتے ہیں ابو حنیفہ کے لیے دلائل تلاش کرنے کے لیے کہ ابو حنیفہ کا کون سا تھوڑا سیدھا ہو سکتا ہے۔ یہ فرق ہے کہ وہ پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں عمل کرنے کے لیے، ہم پڑھتے ہیں ابو حنیفہ کا مسلک مضبوط کرنے کے لیے۔ تو کہنے لگے جناب بخاری ہے بات کرتا ہے اب اٹھائیں گے پاس میں کہتے اٹھا وہ بخاری صحیح بخاری لے آیا، صحیح بخاری کا نام آپ لوگوں نے نہیں سنا ہوگا، بخاری نام نہیں ہے، صحیح بخاری کا نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نام ہمارے کوئی آپ ہمارا کیا کہ رہنے والے جیسے یہاں کوئی آدمی نام لکھے تو وہ گولڈری کے نام سے شروع ہو جائے، صحیح بخاری آ گئی، جب صحیح بخاری آ گئی بات ہونا کہ گناہوں کے چھوٹے اور مسئلے کیسے ہوتے ہیں۔ ایسا بادشاہ ادھر دیکھو، بادشاہ نے کہتا تھا یہ جامع المسند صحیح بخاری ہے، اور اس کی ایک ایک بات
صحیح ہے، ہم ہے، اور میں اس کی 6% اٹھا سکتا ہوں، اور اس کی ایک حدیث کی سند مقبول ہے، سمجھ بھی ہو گیا مال کر کے وہ بڑے واسطے ہیں، میں تو ڈرائیور ہی سمجھ رہا ہوں، وہ ڈرائیور بھی نہیں ہوئی بزنس ہوتا ہے جناب، یہ صحیح بخاری ہے اور اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی جھوٹی حدیث میں نہیں ہے، اور پوری امت نے اس کی صحت پر اتفاق کیا ہے، حنفیوں نے، مالکیوں نے، شافعیوں نے، حنبلیوں نے، عارفیوں نے، ظاہریوں نے، ثوریوں نے، محدثین نے، رابعہ نے، سب حتیٰ کہ شیعہ بھی روم کے طور پر اس کا نام احترام کرتا ہے، یہ وہ صحیح کتاب ہے، اور ایک حدیث کی صحیح سند موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ بھی ہے، اور ہر ایک راوی کے بارے میں اسماعیل بن عبد الغنی کل کھا کر کیا کرتا ہے یہ راوی کیا ہے دوسرا نہیں ہے، اور علماء کا صحیح بخاری کے بارے میں متفق علیہ جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے ما اضل بالخضراء ولا اقل بالغبراء اقال السنن قال کتاب اللہ الباری من صحیح البخاری، کہ آسمان کے نیچے زمین کی دھوڑی پر پرانے زمین کے بعد اگر کوئی سچی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، یہ ہے وہ کتاب، اس کی ایک ایک حدیث مسند موجود ہے، مرفوع موجود ہے، منکر موجود ہے، ہم لوگ حدیث سے بیان کرتے ہیں جناب تو سرل ساتھ ہوتی ہے، مثلا مکی بن ابراہیم ریاض نبی بیت سے بیان کرتا ہے، وہ اپنا ظلمہ بن فائل سے بیان کرتا ہے، وہ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں یہ پورا رہی ہے ماذا کل بل یہ بقوا بقدہ النار، کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوخ کرے کہ یہ بات پیغمبر نے کہی ہے جبکہ میں نے نہیں کہی، بل یہ بقوا بقدہ النار، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا کہنے کے بادشاہ یہ ہے وہ کتاب جس کی ضمانت شیخ کی ضمانت میں پیش کرتا ہوں، میں حاضر ہوں، لیکن یہ جو تمہارے جو بروقات ہیں اس کی سند بیان کرو، کون لایا، کب لایا، کہاں سے لایا، اور کس دور میں آیا، اور کس سب میں آیا، کس مہینے میں آیا، بتاؤ۔ یہ صحیح بخاری آئی، آپ کو اٹھنے کی توفیق نہیں ہوئی، آپ کے قانون پر جھوٹا ملیں گی، اور وہ بے سند کی کھڑے، وہ بے سند کیوں کھڑے، وہ قرآن، وہ دستاریں جو ملک کی بڑی بڑی باتوں میں بگڑی پڑی ہے، اتنی دستاریں اتنے جھوٹے دنوں میں پہلے ہیں، کون ہے؟ چلو بیان کرو۔ میں نے کیوں آپ کو پھیر دیا؟ بیان کرو، جاؤ میں اللہ کا قرآن سنا رہا تھا، قرآن مقدمہ ہے یا وہ نام نہاد جانے اور کوئی پگڑیاں پتہ نہیں وہ کن کی ہے کن کی نہیں ہے، وہ ان پر تمہارا کو غصہ آ گیا، اور قرآن مجید کا کوئی براب نہیں ہے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو جھوٹے آدمی سے ملنے صاحب دو اصلاح ہوتی ہے، اگر طاقتور ہو تو لڑ پڑتا ہے، اگر کمزور ہو تو بوجھ ہو جاتا ہے، بوجھ ہو جاتا ہے، بادشاہ بوجھ، بادشاہ کے ہاتھوں میں کنگن تھے، سونے کے کنگن، شاہ صاحب فرماتے ہیں اور تبرکات کے بارے میں تو آپ اتنے حساس ہیں، یہ جو سونا
اللہ کے رسول نے امت پر حرام کرایا ہے، یہ ایک پاؤ کا جنگل میں آپ نے کرنا ہے، یہ کون سے سننے ضرور ہے؟ بادشاہ بڑا پریشان، میں کب ایسے بلا لیتے کہنا لکھا تھا یہ سولہ مرد کا نام ہے، باقی ہندو کا نام ہے۔ ہاں مجھے تو آج تک کسی مولوی نے بتلایا نہیں، میں نے بھی بتا دی ہے۔ یہ شیخ منظور لاہور کا دماغ کا بہت بڑا مقید آدمی تھا، فوت ہو گیا ہے۔ کبھی کبھی وہ میرے پاس ملنے کے لیے آ جاتا تھا، لیکن میں آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ اس سے ایک بھی پیسے کا مال بردار نہیں، بلکہ ایک دفعہ جانے جو کروانے تو فیس بھی نہیں دی، اس نے دی نہیں، میں نے مانگی تھی، حالانکہ میرا حق مانتا ہوں۔ وہ میں بھی ایک دن نا مدد سے ہوتا ہوا گزرا علاقے میں، اس کا دفتر تھا، میں نے کہا چلو وہ جو مجھے ملنے آ جاتے تھے، میں بھی آگے میں گیا تو اسٹینڈ پر لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس کو پوچھا کہ شیخ ہے موجود ہے، کہا ہے، کون سے کمرے میں غلام میں؟ میں اس کمرے میں داخل ہوا تو شیخ ہوا نہیں تھا، فوت ہو گیا شیخ، تو شیخ کا بھائی بیٹھا ہوا اور زمین جو ہے اتنی چوڑی کائی اور ناک کے نیچے تک وہ کرے گی، داڑھی میں بھی مونچھیں بھی نہیں، چٹم تھا۔ تو میں اگر داخل ہی ہوا کمرے میں، ایک مسئلہ تھا، میں نے خدا صاحب میں آ رہا ہوں، میں اڑ نہیں جاتا، مگر مسئلہ پوچھنے سے پہلے آپ غریب کو اتارے۔ جب میں نے کہا غریب اتارے تو وہ پریشان ہو گیا، میں دیکھنا کیا، میں نے کہا پہلا پھر پوچھنا غریب اتارو، ہاں میں نے کہا یہ ہے، اتنے میں شیر نے آواز سنی تو دوسرے کو نہیں لگا ہوا، اس نے میری آواز میں جان دی، دوڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی اس کے بھائی نے وہی کچھ کیا، بھائی صاحب یہ مولوی کے تو غریب اتارو، اللہ کی قسم ایک دعائے بکواس بند کر، اللہ کے کو کروڑ کا شامل میں کر سکتا ہوں، بکواس بند کر۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ غریب ہے تو غریب ہی ہے، اللہ کو خود کہہ دیتا، کبھی کبھی خود نہیں کہتا، ایسا یہ غریب ہے، تو وہ کہنے لگا کہ روز مولوی آتے ہیں، کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غریب ہے، کیا وہ مولوی آتے ہیں یہ کبھی نہیں آیا، آپ جانتے ہیں کون ہے؟ کون ہے؟ یہ اللہ وکیل ہے، وہ آپ کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، آپ کو پیسہ دینے کے لیے آتے ہیں، یہ کبھی ہے؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جرم ہو نہ کچھ عمل ہو تو بات بن جاتی ہے۔ بادشاہ نے سنو بات کرتا ہوں، بادشاہ نے وہ کنگن اتارے اور شاہ صاحب نے وہ پھینک دیے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اچھا میں نے بات اس لیے سنایا کہ آپ مجھے کنگن بیچ کریں، پہلے لیے لے جاؤ، یہ میرے مطلب کی نہیں ہے۔ اور شاہ صاحب اٹھ کر گھر پہنچے، تایا جی بڑے پریشان کہ پتہ نہیں پر آپ کے ساتھ کیا بیتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے وہ خیر و خیر سے واپس آئے، وہ خیر و خیر کوئی باتیں ہو رہی ہے دونوں کی، تایا اور بھتیجے کی انہوں نے وہی سارا پھر آیا، لیکن آپ ایسا دروازہ کھلا تو دیکھتے ہیں صاحب کہ وہ لاٹھی بھی ہے، استعمال نہیں ہے، بغل میں ایک خلط ہے، سوٹ ہے، اور دوسرے ہاتھ میں ٹکڑے گھوڑے کی جلام ہے، اور ایک چپ ہے